اور لیکن بابا جی پیر نور والے کہتے تھے کھانا کھائے بغیر کسی کو گھر سے جانے نہیں دینا. تو ان کے کہنے وجہ سے مجھے گھر کے کہتے تھے 35 بندے یا 40 بندے کھانا کھلا کے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک مصنف نے دوسرے مصنف کو ڈھونڈا کیسے؟ ہم تو پہلے شادی شدہ جوڑا تھے، سادہ جوڑے تھے، مصنف تو بعد میں بنے. اشفاق صاحب پہلے سے مصنف تھے، مجھے تو انہوں نے مصنف بنایا. اچھا تو یعنی کہ آپ کا زیادہ جو زیادہ آپ کے ورکس چھپے بھی ہیں وہ شادی کے بعد، وہ وہاں سے آپ کا حوصلہ افزائی؟ سب شادی کے بعد چھپا. اچھا تو یعنی کہ بیلنس تھا، وہاں بھی حوصلہ افزائی کر رہے تھے اشفاق صاحب؟ جی ضرور کر رہے تھے. میری 25 کتابیں چھپی ہیں ماشاءاللہ، اور سنگ میل نے ہی چھاپی ہیں اور سبھی اشفاق صاحب کی مہربانی سے چھپی ہیں. تو گھر میں پھر آپ نے کہا کہ اپنے گھر کا ماحول بھی خاموشی والا تھا، پھر جب آپ بیاہ کے ادھر آئیں تو یہاں کا ماحول کیسا تھا؟ اشفاق صاحب کا گھر کا ماحول کیسا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ سب سے زیادہ کھانے پانی پکانے کے اوپر توجہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ کھانا کھا کے لائیں گے لوگ. لیکن ایک بات پہ جب مجھے برچی خانے سے میں نکلتی تو مجھے کہتے ایک ہی وقت پر بیٹھ کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر لکھا کرو، کیونکہ جس طرح مچھلیاں پانی کے اوپر آتی ہیں اور ایک ہی وقت پہ آتی ہیں، اگر ان کو دانہ ڈالے جائے تو مچھلیاں اسی وقت پہ آئیں گی اور دانہ کھا کر چلی جائیں گی. اسی طرح خیالات ہیں، ایک ہی وقت پہ آئیں گے اور ایک ہی وقت پہ اگر انہیں جمع کر کے آپ لکھیں گے نہیں تو وہ خیالات تر بہتر ہو جائیں گے. تو اشفاق صاحب نے ہی مجھے وقت مقرر کر کے دیا کہ دیکھو تم ایسے کرو، 12 سے 1 بجے کے درمیان لکھ لیا کرو یا 5 سے 6 بجے کے درمیان. میری اب تک وہی عادت ہے جو اشفاق صاحب میں آئی کہ میں اسی وقت پہ لکھتی ہوں، اسی وقت پہ جا کر لکھتی ہوں. اب تو خیر میں نے راہ رواں کے بعد کوئی کتاب نہیں لکھی، اب تو میری آنکھیں جواب دیتی جاتی ہیں. لیکن یہ بڑی اچھی ٹپ ہے جو لوگ لکھنا چاہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں کہانیاں ہیں، دل میں کہانیاں ہیں، لیکن وقت نہیں ملتا. تو یعنی کہ یہ وہاں بھی نظم کی ضرورت ہے. اگر آپ اس میں بیلنس کریٹ کر لیں گے نا اور ایک ہی وقت پر بیٹھ کر لیں گے، خیالات اسی وقت آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا یہ